فقہنا فی الدین آمین۔ جو ہم کر رہے تھے کہ دوزخ کی آگ سے کس طرح بچنا ہے، اس میں جو آیتیں بھی ہے اور حدیثیں بھی ہے۔ تو وارننگ اگینسٹ دا ہیل فائر، جو دوزخ ہے بہت ہی بری جگہ ہے، اور اس میں آیت بتایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ تو ایمان والوں سے کیا مخاطب ہے؟ اے ایمان والو، جو اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرو اور اپنی اہلیکم، اپنی فیملی۔ اب اہل میں کیا ہے؟ ایون جیسے کہ ہسبینڈ وائف بھی آ گئے تو وہ بھی فیملی میں آئیں گے۔ ہاؤ وی نو دس؟ وین موسیٰ علیہ السلام واز گوئنگ ود دا وائف، تو تب کیا آتا؟ اہل کے لیے ورڈ آتا، تو دو لوگوں کے لیے بھی فیملی کا ہی آئیں گا۔ تو اپنے آپ کو بچاؤ، انفسکم و اہلیکم نارا، تو اپنے فیملی کو بھی بچاؤ۔ کیوں؟ اس میں آگے کیا فرمایا جاتا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، لیکن اس کا جو ایندھن ہے کیا ہے؟ اس میں لوگ اور پتھر۔ اب جیسے گاڑی رن ہوتی، کس سے رن ہوتی؟ گیس سے، رائٹ؟ تو ویسے ہی یہاں پر بتایا جا رہا کہ اس کو جو ہیل فائر ہے وہ کیا چیز سے بہت زیادہ بھڑک رہی؟ اس کے دو چیزیں بتایا، ایک ہے لوگ اور دوسری چیز ہے پتھر۔ اور پھر اس پہ آن ٹاپ آف دیٹ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، تو اس کے اوپر جو اینجلز ہیں، جو اپوائنٹڈ اینجلز ہیں، وہ کیسے ہیں؟ غلاظ شداد، تو بہت زیادہ ہارش بھی ہے اور سیویئر بھی ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، تو اب جو بھی یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ جو آرڈر دیتے نا، اس کو فوراً سے کرتے، ڈس اوبے نہیں کرتے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے کمانڈ کو۔ جو اللہ تعالیٰ کمانڈ دیتے فوراً سے وہ کمانڈ کو اوبے کرتے، ڈس اوبے نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ آرڈر دیتے فوراً سے وہ امر کرتے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ لٹرلی there's action has been done، مطلب جو بتایا جا رہا ہے فوراً سے وہ کر دیتے ہیں۔ ہیومن بینگ جو انسان ہیں اور فرشتوں میں کیا ہے؟ فرشتے they are programmed، جو اللہ تعالیٰ بتاتے وہ اپنے خود سے کوئی چیز بھی نہیں کرتے، لیکن انسان کیا کرتا؟ اس کے پاس ایک فری ول ہے۔ یہ بھی ایک ہمارا ٹیسٹ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فری ول دیے، جیسے کہ دل ہے، دل کے اندر ڈفرینٹ خیالات آتے، دماغ ہے، دماغ کیا ہے؟ سوچتا ہے کہ کس طرح کیا چیز کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ کی دین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دے کے ہم سب انسانوں کا ایک ٹیسٹ ہے۔ فرشتے کیا ہے؟ جو بولتے، جیسا بولتے وہ اسی طرح وہ کرتے اور کوئی ڈس اوبے نہیں کرتے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ڈرو اس آگ سے، اس نار سے، جو اس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر ہے۔ لیکن کس کے لیے تیار کی گئی ہے وہ انسان اور پتھر؟ اس کا ایندھن ہے اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ کافر کے لیے تیار کی گئی ہے، جو ڈس بلیورز ہیں ان کے لیے ہے۔ اب دنیا میں کتنے بھی رائچیس عمل کرے، لیکن ایمان اگر نہ ہو، کتنے بھی اچھے عمل ہو، صالح عمل ہو، لیکن وداؤٹ ایمان وہ بیکار ہے۔ اور جو اور ایک ہم کتاب کر رہے ہیں وہ توحید کی کتاب ہے، تو توحید ول ٹیک یو ٹو جنہ۔ اگر توحید نہیں ہے تو پھر جنت میں جانا مشکل ہے، بیکاز واٹ ایور از مینشن ان قرآن اینڈ سنہ دیٹس واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ۔ ہم اپنے دل سے یہ باتیں نہیں کر سکتے۔ پھر آگے فرمایا جاتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس پہ ایمفسس کیا گیا ہے کہ دیکھو ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے صرف اور صرف کافروں کے لیے۔ اور پھر آگے بھی جو کچھ آیتیں بتایا گیا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو وارن کیا جا رہا ہے جو فائر ہے وہ کس طرح ہے؟ تلظا مطلب بہت بلیزنگ ہے۔ کبھی آپ دیکھیں جب آگ بہت زیادہ بھڑکتی تو کس طرح ہوتی۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ،
تو جو اوپر ہے آگ، اپنا مائک میوٹ کر لے سکتے آپ، تو اوپر جو آگ ہے وہ کس طرح ہے، پوری چھائی ہوئی ہے، کورنگ ہے، لیئرز ہے، اور نیچے بھی وَمِن تحتہم ظلل، تو نیچے بھی کیا ہے، آگ ہے۔ اگر آپ کا گوگل میٹ اپڈیٹ نہیں ہوا تو اپڈیٹ کریے، چاہے گوگل میٹ ہو یا زوم ہو، یہ ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹس آتے، تو آپ کو اپڈیٹ کر کے کلاس سے پہلے آپ ہو سکے تو تیار رکھیے۔ اٹس اوکے، اگر نہیں بھی ہے تو اپڈیٹ کریں، نہیں پھر بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا تو فون کو ریسٹارٹ کر لیجئے یا آئی پیڈ جو بھی ہے۔ ذَلِکَ یُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عبادہ یا عبادی فاتقونی، تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، ایک تھریٹ ہے، ایک وارننگ ہے، کس کے لیے ہے، جو اللہ کے سرونٹس ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے سرونٹس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے سرونٹس مجھ سے ڈرو۔ لوگوں کا ڈر لوگوں کو رہتا کہ یہ ہوا وہ ہوگا، کیونکہ جب ہم مسلمان غیب پہ ایمان لاتے تو ہم اللہ پہ یقین کرتے نا، تو اگر اللہ کی ڈس اوبیڈینس کر رہے ہیں، لوگوں کی اوبیڈینس کر رہے ہیں، دیٹ از ناٹ گڈ۔ سو واٹ وی ہیو سین ٹل ناؤ 4 ڈفرینٹ آیاز دیکھے۔ فرسٹ واز سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 24 تھی، سیکنڈ واز آل عمران کی 131، پھر سورہ لیل کی آیا نمبر 14 تھی، اینڈ سورہ زمر 16۔ پھر آگے پھر لانگر آیت ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کیپرس ہے ہیل فائر کے، کہ کس طرح وہ ڈس بلیورز کو کتنے سخت رہتے، اور جو ہیپوکریٹس ہے ان کے لیے کیا ہوتا، آگ جو ہے ان کے دلوں کو چھو جائیں گی۔ وائی اٹ از مینشن اباؤٹ ہیپوکریٹس کے بارے میں، دل پہ آگ چاٹ جائیں گی ان کے دل کو، کیونکہ جو دل ہے اس کے اندر ایمان رہتا۔ اگر ایمان سے خالی ہے وہ دل، اور کبھی ایمان لا رہے ہیں اور کبھی ایمان نہیں لا رہے، تو ان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بول رہے کہ گمراہی ہے، ان کے لیے کوئی گائیڈنس نہیں ہے۔ اور پھر جو فرملی جو گارڈ کر رہے ہیں ہیل فائر، دے آر ویری سٹرن، بہت ہی سخت جو نگرانی کرتے فرشتے، تو وہ چیزیں یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا جاتا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ کس طرح جو ہیل فائر ہے اس سے ڈرو، جو اس کی جو باؤنڈریز ہے بہت زیادہ، اتنی زیادہ مطلب سیویئر ہے، اور بہت زیادہ گرمی ہے، اور پھر اس کے اندر اور بھی کیا بتایا جا رہا ہے، اور ایک آیت آتی جس میں بتاتے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو وارن کرو اپنے اقربین کو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ مکہ میں کھڑے رہ کے سارے قریش کو، ساروں کو یہ بات بتائے، وہ ٹرائب آف کعب ابن لوئے، ڈفرینٹ جو نیمز ہے سب کو مینشن کر کے بتائے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو یہ فائر سے، کیونکہ اس دن ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیو نہیں کر سکتے، کسی کو بچا نہیں سکتے۔ کس طرح ہم بچ سکتے، اللہ کی رحمت ہونا، اور ہمارے کتنے بھی گڈ ڈیڈس ہو، جب تک کہ مرسی رحمہ آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نہ ہو تو ہم اس میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ اور لوگ سمجھتے کہ ہم جو سٹیز میں ہیں سیکیور ہے، کیا ہماری پنشمنٹ نہیں آئیں گی، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَفَآمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، تو تم لوگ کیا سمجھ رہے کہ تم سٹیز میں سیکیور ہے، سیف ہے، لیکن ہماری پنشمنٹ مطلب اللہ کی جو پنشمنٹ ہے کبھی بھی آ سکتی، رات میں بھی آ سکتی۔ اور نائمون کیا ہے، نوم کس کو بولتے ہیں، ولا نعوم جو سورہ بقرہ آیت الکرسی میں بھی آتا، مطلب سلیپ میں بھی، نیند میں بھی اچانک اگر کوئی پنشمنٹ آ گئی، کیا آپ کلمہ پڑھ سکتے، آپ ایک دم پریشان ہو جاتے۔ تو اچانک پریشانیوں سے بھی پناہ مانگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، جو صبح شام کے دعائیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ دعائیں ہم جو پڑھتے، تو کیوں پڑھتے، کیونکہ اپنے آپ کو پروٹیکشن چاہتے ہیں۔ ہم کتنے زیادہ کیئرفل رہتے لائف میں کہ ہم یہ پلان لے رہے ہیں، وہ پلان لے رہے ہیں۔ اب فار ایگزامپل میڈیکل انشورنس کا پلان ہے تو ہم سوچتے کہ اس میں بیسٹ آف دا بیسٹ ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، جو پروٹیکشن ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ
بتا رہے ہیں یہ دعائیں پڑھو، جیسا کہ اللہم اجرنی من النار ہم کتنے بار پڑھتے ہر نماز کے بعد، اسپیشلی مغرب اینڈ فجر کے بعد تو مینشن ہے کہ 7 ٹائمز کیسا بھی پناہ مانگو، اینڈ آلسو 3 ٹائمز جب مانگتے آپ پناہ کہ ہیل فائر سے پروٹیکٹ کرو تو یو ول بی ان دا پروٹیکشن فرام دا ہیل فائر. سو دے آر ڈفرینٹ دعاز. جو دعائیں ہیں وہ کتنا زیادہ اثر کرتی، جو آتھینٹک دعائیں ہیں ود دا نریشنس. اب نیکسٹ تھنگ کیا بتایا جا رہا ہے، فائر اور اس کے کنڈیشن ہے اور اس سے ڈرنا چاہیے. اب یہاں پر پہلے بتایا جاتا کہ کس طرح تقلید کی گئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جو سورۃ آل عمران کے the last ayahs which Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to recite when he wakes up in the tahajjud time. جب تہجد میں اٹھتے تھے تو آپ یہ دعائیں یہ آیتیں پڑھتے تھے سورۃ آل عمران کی. تو وہی چیز یہاں پر بتائی گئی ہے. تو پہلے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو آسمان ہے، زمین ہے، اور پھر اس میں اختلاف اللیل والنہار، مطلب نائٹ اور ڈے میں کیسا ڈفرینس ہے. رات اندھیری رہتی، پھر اس کے بعد دن کا اجالا ہوتا. لیکن یہ سب کس کے لیے ہے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو دماغ سے، عقل سے کام لیتے. ایز آئی مینشن بفور، جیسا اسٹارٹنگ کلاس میں بھی یہ بات مینشن کی گئی تھی کہ جو انسان کو ایک دماغ دیا گیا ہے، وہ دماغ دنیاوی اس میں بھی ہم کتنا یوز کرتے، دین کے لیے بھی دماغ یوز کرنا ہے، کیونکہ ایک مومن کیا ہے، اولو الالباب رہتا. تو یہاں پر اولو الالباب لب سے ہے. لب کس کو بولتے؟ جو برین رہتا، لب لباب بھی ہم یہ ورڈ یوز کرتے نا، تو دیٹ از دا برین کی بات ہو رہی یہاں پر. انسان کا دماغ استعمال کرو. تو وائی دس از لائک غور و فکر کرنا کائنات میں. جب آپ آؤٹ سائڈ دیکھیے کس طرح سنشائن ہے. سو دیز آر دا آیاز آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. جو اب ہم جو قرآن میں سے پڑھ رہے ہیں وہ شریعت کے آیتیں ہیں، لیکن جو کونی آیتیں ہیں جو باہر دیکھتے، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. تو اب کس طرح ریممبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر چیز میں. پھر کریشن کے اوپر دیکھ رہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کریٹ کرے. ہم کریشن ہیں، زمین آسمان بھی اللہ کا کریشن ہے، لیکن بنانے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بنائے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ جو عذاب النار، ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہیل فائر سے بچنا. تو یہاں پر بھی کیا بتایا جا رہا؟ اللہ تعالیٰ جو بنائے زمین آسمان ایسے ہی نہیں بنا دیے، اس کے پیچھے ایک پرپس ہے، ایسی ایم لیس نہیں بنا دیے. اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے سبحانہ کا، پاک ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، ایگزالٹڈ ہے. اور اللہ کی پاکی جتنی ہم اللہ پریز وردی ہے. دس از ناٹ لائک اب ایک ہیومن بینگ ہے، کوئی انسان ہے، اس کے بارے میں بعض اوقات اس کے اندر وہ اچھائیاں بھی نہیں رہتے، یا تو اس کے اسٹیٹس کے وجہ سے اس کی تعریف کرتے، یا نہیں تو اس کے محبت کے وجہ سے اس کی تعریف کرتے. جینیئنلی وہ تعریف کے لائق نہیں رہتا. لیکن سبحان کا اللہ تعالیٰ پریز وردی ہے، تعریف کے لائق ہے. پھر یہاں پر اصل بات کیا مینشن کی جا رہی؟ وقینا عذاب النار. تو پروٹیکٹ کرو ہیل فائر سے. سو دس از دا تھنگ، دس از دا ٹاپک فار لائک یہ جو کتاب میں ہے، موسٹ آف دا آیاز اینڈ موسٹ آف دا حدیث یو وڈ سی ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ون کین پروٹیکٹ ون سیلف فرام دا ہیل فائر. پھر ربنا انکا من تدخل النار. تو پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ بنائے یہ ساری چیزیں، پروٹیکٹ کرو ہم کو ہیل فائر سے، اور بے شک ہم کو یہ ہیل فائر سے بچاؤ، کیونکہ یہ ایک ڈسگریس ہے، ہیوملیشن ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو غلط کرے، جو رانگ ڈوئرس ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے لیے کوئی ہیلپرس بھی نہیں ہے. ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. لیکن جو ظالم ہیں ان کے لیے کوئی انصار نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ہیلپر نہیں ہے. یا ظالم کون ہے؟ جو لوگ شرک کرتے. اور شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اس سے پہلے کیا بتایا گیا ہے؟ جو کافروں کے لیے، اس سے پہلے جو ہم ڈیفرنٹ آیتیں دیکھے تھے اس میں کیا بتایا گیا؟ کافروں کے لیے کیا ہے؟ ایک عذاب ہے، پنشمنٹ ہے. اور ہیل فائر کی پنشمنٹ کی بات بتائی جا رہی ہے. کیوں بتائی جا رہی ہے ہیل فائر کی پنشمنٹ؟ کیونکہ جو ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے ہے.
تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی یہ کتاب میں سارے چیزیں مینشن بتائے گئی ہے کہ جنت جانے کے لیے کیا ہونا ہے اور دوزخ کے لیے کیا ہے. So this was the book we are these days doing, fleeing from hellfire. مطلب ہیل فائر سے کتنا دور بھاگنا چاہتے. ہیل فائر کتنی بری جگہ ہے, اس کے اندر کتنے لیولز ہے اور کتنی ہیٹ اپ ہے, اس کی ٹینڈنسی کیا ہے, کون لوگ اس میں جاتے, اس کے ہیل فائر سے بچنا کیسا ہے. سو نیکسٹ وی آر ڈوئنگ کتاب التوحید. تو کتاب توحید جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے, لا الہ الا اللہ ول ٹیک یو ٹو جنہ. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ رہے نہیں, محمد رسول اللہ, اس کے اوپر آپ کی طرز زندگی کیسا ہے. دس از ناٹ لائک قرآن از اے مینول. صرف پڑھ لینا نہیں ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. دیٹس دا وے آف لائف. قرآن صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم پڑھ لیے. سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ ہم کئی بار قرآن پڑھ لیے, کئی بار پورا اس کو تفسیر پڑھ لیے, ہر چیز اچھے سے میمورائز کر لیے, لیکن اٹ از دیر ان آور لائف اور ناٹ. تو اگر ہم اس طرح سے زندگی گزاریں گے اور شرک نہیں کریں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کریں گے تو دیر از اونلی جنہ فار دیم. اب آگے ہم جو آیتیں دیکھ رہے ہیں, جو توحید کی کتاب اسلامک مونیتھزم جو کہتے ہیں, اس میں کیا بتایا گیا ہے توحید کے لیے کیا کی تھنگ ہونا چاہیے. اب اس سے پہلے والا جو ٹاپک تھا, تو جو ججمنٹ لینا چاہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے ہپوکریٹس کیا کر رہے تھے, اپنے جو طاغوت ہے فالس ججمنٹس لے رہے تھے. کیوں لے رہے تھے؟ اپنے علماء کے پاس جاتے تھے جو ریبیز ہے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے حق میں کوئی بات ہو جائے. جب ان کے حق میں بات نہیں ہوتی فار ایگزامپل, تو تب ان لوگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے, کیونکہ ان کے دل میں کیا ہے, بیماری تھی, ان کے دل میں نفاق تھا, اور وہ چیز ان کی کھل کے آ گئی. یہ آلریڈی ہم یہ چیپٹر کر چکے. پھر اس کے بعد جو اللہ کے اسماء و صفات ہے, جو ڈینائی کر رہے ہیں اللہ کے ایٹریبیوٹس, اور اللہ کی جو اسماء و صفات سے ہم جب دعا کرتے تو اللہ ول آنسر دا دعا. تو یہاں کا چیپٹر کا نام کیا ہے؟ ایمان کے دعوے کرنے والوں میں سے بعض کی حقیقت. اور یہ اس کے بعد جو آج کا چیپٹر ہے وہ اسماء الصفات, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. اب یہ سورۃ الرعد کی آیت ہے 30 اور 31. قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ وہی رحمان میرا رب ہے, اس کے سوائے کوئی معبود نہیں, میری اس پر بھروسہ ہے اور وہی میں اسی کی عبادت کرتا ہوں. تو یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ جو ہر بندے کے لیے یہی اصول ہے. تو یہاں پر کمپلیٹلی ایک سرنڈر ٹورڈز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ, کہ جو یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ وہی رحمان میرا رب ہے, یعنی اللہ تعالیٰ. قل ہوا ربی لا الہ الا ہو ہوا علیہ توکلت. اللہ ایک ہے, وہی معبود ہے, اور اس کے اوپر توکل کرے, کمپلیٹ توکل کرے. وَإِلَيْهِ مَتَابِ, اور اسی کے طرف ہم کو پناہ لینا ہے. There is like nobody can protect you from اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو پروٹیکٹ نہیں کرے, کوئی اور پروٹیکٹ کر سکتے نہیں کر سکتے. تو یہاں پر کس طرح بتایا جا رہا کہ لوگ جب اللہ پہ یقین نہیں کرتے تو کیا ہوتا. نریٹڈ بائی علی رضی اللہ عنہ, تو بتاتے جو لوگوں کو پریچ کرنا ہے کہ اتنا اچھا سکھانا ہے کہ ان کو ایزلی کوئی بات سمجھ میں آ گئے, اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی کیسی رہتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہی وڈ میک دا تھنگس ایزیئر. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں کو ماننا ہے. اور اس سے پہلے کے جو چیپٹر میں تھا کیا چیز نہیں ماننا تھا؟ طاغوت ہے, جو فالس چیزیں ہیں اس کو نہیں ماننا تھا. پھر یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا گیا ہے, ایک پرسن آیا اور وہ اسپرنگنگ ٹو ہز فیٹ,
تو انہوں بولے کہ جو یہ ڈس اپروو کرے انہوں یہ اسٹیٹمنٹ کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے کہ جو ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہے، ابن عباس فرماتے یہ کس طرح کا ڈر ہے، کہ لوگوں کا ڈر ہے؟ بولے کہ نہیں، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور جب لوگوں کا ڈر ہوتا یو ول بی کمپلیٹلی ruined. So here mostly talking about وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، اور وہ رحمان کے اوپر بلیو نہیں کرتے، لیکن رحمان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اینڈ فرسٹ اینڈ فورموسٹ رحمان اور رحیم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آتے ہیں، اور اسماء الصفات میں بھی فرسٹ جو لیسن دیکھے تھے، یو ریممبر وی آلریڈی ڈیڈ دس. تو رحمان کی بات ہو رہی، موسٹ مرسیفل کی بات ہو رہی، ایک رحمت اس دنیا میں ہے. تو اللہ is so much merciful and we can't compare the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala because Allah's mercy is so vast. Like some people they compare with the mother سے بھی compare نہیں کر سکتے. It is like کئی گنا زیادہ ہے. Some people say 70 times. That is not the actual number though. It is more. We can't even keep any particular number. تو یہاں پر سورہ نمبر 13 آیت نمبر 30 کے بارے میں بتایا جا رہا، اور پھر جو بھی اللہ کے ایٹریبیوٹس کو ڈینائی کر رہے ہیں ان کے ایمان کے اندر خلل ہے. اسماء جو صفات ہے 99 نیمز آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور اس میں بھی نہ میک چینجز نہیں کر سکتے آپ. جو اللہ کے نیم ہے وہی نام، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو ڈاکٹر ہے، جب شافی مطلب شفا دینے والا ہے. وی کانٹ call Allah any other name what has been prescribed. جو اللہ کے یہ جو 99 نیمز ہے اس کو اچھے سے یاد کر لیے، لیکن کچھ لوگ کیا بولتے ہیں اس کو اچھے سے سمجھ بھی لے، تو that is جنہ is guaranteed for them. So we could do both the things. جیسا کہ چھوٹے بچے بھی جیسا اسماء الصفات کے جو ایک اچھی طرح یاد کر لیتے نام، ویسے طریقے سے یاد کرنا آسان بھی ہو جاتا، اور اس کا جو میننگ ہے وہ جو ڈیپر میننگ میں جاتے، اور پھر وہ نام لے کے جب آپ دعا کرتے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. until unless there are two things، رشتے کاٹنے کے لیے یا حسد سے بول رہے کہ کسی اور کو وہ چیز نہ ملے اور مجھے مل جائے، that is forbidden. apart from that جب اسماء و صفات کے اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ will answer your دعا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو ریکگنائز کرنا ہے، جو گریس آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم اللہ کی رحمت کو نہیں سمجھ رہے تو یہ بھی کیا ہے، کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گریسفل ہے، اور ہم اس کی رحمت کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر. اگر ہم اس میں یقین نہیں کر رہے تو ایز اف وی آر ڈسبیلیورس. سو یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، تو وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرِينَ. تو بول رہے ہیں کہ ریکگنائز کرو گریس آف اللہ کیا ہے. اگر اس پہ بھی تم ڈینائی کر رہے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اکثرهم الکافرون، لیکن موسٹ آف دیم کیا ہے، ڈس بلیورس ہے، وہ ڈینائی کرتے اللہ کو اور رسول کو. دس از ان سورہ نمبر 16 آیہ نمبر 83 میں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز سے امپورٹنٹ زیادہ کیا ہے، توحید ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم ریئلائز کرنا، ایون رائٹ ناؤ واٹ وی آر لسننگ، واٹ وی آر انڈرسٹینڈنگ، یہ بھی ایک نعمت آف اللہ تعالیٰ ہے. اگر آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیے، دنیا میں کتنی زیادہ پرابلم چل رہے ہیں، لوگوں کو کھانا نہیں ہے، سب سے بڑی بات تو پیس اینڈ ٹرانکولیٹی نہیں ہے. تو آج جو ہم دین کو پریکٹس کر سک رہے ہیں، ایک دوسرے کے تھرو جو بھی ہم میڈیا یوز کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، دیٹس اے بلیسنگ. ہم سب بہت زیادہ مصروف ہے، ہماری لائف میں بہت ساری چیزیں ہیں، بٹ قرآن از اور ساتھی، وہ بہترین ساتھی ہے. لوگوں کا ساتھ چھوٹ سکتا لیکن قرآن کا ساتھ چھوٹ سکتا. تو یہ اس میں توحید کی جو بات بتائی گئی ہے کہ وننس آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. پھر نیکسٹ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ریکگنائز کرنا ہے بلیسنگز کو. اور اللہ تعالیٰ کے جو ناشکری بولتے نا، یہ نہیں ہے کہ کافر بول دیے کوئی انسان کو. دے آر ٹو ٹائپس آف دو جو ڈس بلیو کر رہے انہوں تو کفر کر رہے، کافر ہے. لیکن نعمتوں کی ناشکری،
نعمتوں کا ناشکری کرنا. اور پھر جو ڈینائلز ہے تو یہاں پر موسٹلی کیا مینشن کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ رحمان ہے اس کو جو ان لوگ ڈینائی کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی بلیسنگ کو. پھر دونوں چیزیں کمبینیشن آف دس ڈینائل آف دا مرسی آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، ڈینائل آف دا نعمتوں، دونوں بھی غلط ہے. اور اللہ کے ساتھ کوئی رائول سیٹ اپ کرنا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو یہاں پر سورہ نمبر 2 آیہ نمبر 22 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ رائولز مت بنو. اندادن کیا ہے؟ ند سے ہے، ان کے ایکولنٹ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اللہ کی جو ورشپ ہے، اللہ کی جو عبادت ہے وہ تم جانتے نہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے تو اللہ کے ساتھ کوئی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو یہاں پر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے. تو آگے بھی کیا بتایا جا رہا ہے، ڈیفرنٹ جو آیتیں اور حدیثوں کے روشنی میں یہی بتایا جا رہا ہے. انداد مینس کیا ہے؟ شرک ہے. اور ایک جیسا کالی جو اگر اینٹ ہے سمجھو، وہ کرال کر رہی کالے سے ایک پہاڑ پہ، تو اور وہ سمجھے کہ کالی رات ہے تو کیسا ہے، تو دکھتا بھی نہیں. تو ویسے ہی انسان جب نہ غلط کر رہا، نہ شرک کر رہا، اس کو ریکگنائز بھی نہیں ہوتا، ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ انہیں کس طرح غلط چیز میں پڑے ہوا ہے. اور شرک ایسے ہی شروع نہیں ہوتا. پہلے کیا ہوتا کہ آپ کوئی چیز کو بھی نہ ریلیجن سمجھ کے کرتے. دیٹ اب سمجھیے کہ کوئی قرآن اور سنت سے کوئی بات ثابت نہیں ہے اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ گڈ ڈیڈ ہے اور وہ کرتے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ڈیویشن آہستہ آہستہ آتا. کوئی بھی آل آف اے سڈن شرک کرنا شروع نہیں کرتے، کوئی بھی مشرک نہیں بن جاتے، لیکن دماغ میں یہ ہوتا کہ اچھا اب یہ چیز کر لیے تو ایسا ہو جائے گا، وہ چیز کر لیے تو. فار ایگزامپل سم پیپل میں بلیو اچھا یہ اسٹارٹ یہ دن یہ کام کرنا، وہ کرنا، یا فلاں انسان کے پاس جا کے اس کی بلیسنگ. دیز آر آل شرک. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ تھی. ہی واز اے پروفٹ. ان سے بات کرتے تھے لوگ، جا کے ان کو بولتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرو. بٹ دیر از نو مور پروفٹ ہیئر. بٹ شرک کی بات کیا ہو رہی؟ اللہ اور رسول کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا ڈیٹی بنا لینا. اور آج کل بہت کامن ہو گیا. اٹس لائک اے فیشن. پیپل آر بلیونگ ان درگاہ چلے جاؤ، آستانے چلے جاؤ، یا بعض وقت تو نا معمولی سی کوئی اسٹون کی چیز ہے، کوئی پتھر کی چیز ہے، یا پرٹیکولر رنگ ہے، کیوں ویئر کر رہے؟ اللہ نوز دا انٹینشن. اٹس ناٹ لائک اے پیس آف جویلری. they are wearing in particular finger for for the purpose of کہ good luck and bad luck. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. these are all false things ہے. الٹا ہم لوگوں کے اوپر اپنا اثر ڈالنا، مسلمان ایک نان مسلم پہ اپنا اثر ڈالنا، نہ کہ ہم ان کا رنگ لینا چاہیے. تو یہیں پر میں سٹاپ کرتی ہوں اپنا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم